کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان کے خوف اور خطر کی وجہ سے غیب کے پردے میں گئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بہت سارے شبہات پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک شبہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے، کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان کے خوف اور خطر کی وجہ سے غیب کے پردے میں گئے ہیں؟ یہ سوال ہے اور شبہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان بچانے کے سلسلے میں غیبت میں گئے ہیں، بلکہ در حقیقت امام تو اولاً خود غیبت میں نہیں گئے ہیں، ان کو لے جایا گیا ہے۔ اور یہ سنت الہی ہے کہ اللہ اپنے نمائندے کو لمحے بھر کے لیے ہی صحیح کبھی کبھی غائب رکھ کر کے محافظت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں یہ سارے واقعات موجود ہیں، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غائب ہونا، جناب خضر علیہ السلام کا غائب ہونا، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غائب ہونا، اور ان تمام انبیاء میں جو سب سے اہم اور افضل نبی ہیں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی لمحے بھر کے لیے ہی صحیح غیب کے ساتھ اللہ نے ان کی محافظت فرمائی ہے۔ تفہیم القرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ام جمیل جو سرسخت دشمن تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نماز صبح سے پہلے پیغمبر کے گھر اور مسجد تک میں وہ کانٹیں بچھا دیا کرتی تھی، ایک دن جب اس نے سنا کہ پیغمبر مسجد میں ہیں تو اس نے اسلحے کو اٹھایا اور مسجد کی طرف چلی، اور مسجد میں جب داخل ہوئی تو پوچھ رہی ہے کہ پیغمبر کہاں ہیں، پیغمبر کہاں ہیں۔ پیغمبر نگاہوں کے سامنے موجود تھے، سب پورا مجمع انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن یہ پوری مسجد میں یہی آواز لگا رہی ہے کہ پیغمبر کہاں ہیں، پیغمبر کہاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے، کبھی کبھی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ لمحے بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ غیبت کے معنی یہی ہے در حقیقت، ہم غائب ہیں، امام غائب نہیں ہیں۔ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، یمشی فی الاسواق، ہمارے ساتھ بازاروں میں ہوتے ہیں، مکمل ہمارا رابطہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ یرونہ ولا یعرفونہ، ہم امام کو دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے ہیں، لیکن امام دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص نمائندوں کی جب حفاظت کرنا چاہتا ہے تو لمحے بھر کے لیے صحیح آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے، نہ کہ امام اپنے جان کے خوف سے نہیں۔ اگر امام غیب کے پردے میں مصلحتاً گئے بھی ہیں اور لے جایا گیا ہے ان کو، تو حقیقت میں مقصد یہی ہے کہ نظام کائنات باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بغیر حجت خدا کے ایک سیکنڈ بھی باقی نہیں رہ سکتی ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ نظام شمسی اور یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ نے اس طریقے سے، یہاں پر سوال یہ ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ام جمیل دیکھتی بھی پیغمبر کو، جب وہ حملہ کرنے جاتی اس کے ہاتھ شل ہو جاتے، جو اسلحہ لیے تھی وہ فیل ہو جاتا یا ان کے ہاتھ سے گر جاتا، ان کا ہاتھ ٹوٹ جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سارے سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اللہ یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وہ یہ کام کر سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نارمل اور عادی طریقے سے جو یہ نظام کائنات چل رہا ہے اسی کی طریقے سے میں اپنے نمائندے کی حفاظت کروں۔ وَإِلَّا خود امام اشارہ کرتے تو امام کو یہ پاور حاصل ہے کہ دشمن مٹی میں مل جائے گا۔ خود پیغمبر اگر بڑھیا کی طرف اشارہ کرتے تو وہ بڑھیا خاکستر ہو جاتی، لیکن نہیں، ہر جگہ نہ معجزے سے استفادہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی قدرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک پیغام یہ ہے، یہ ساری چیزیں اور شبہات صرف اس لیے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں صحیح معلومات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، آذانا جہلاء الشیعہ مقاتہم، مجھے افسوس ہے اور اذیت پہنچتی ہے ایسے شیعوں سے جو شیعہ بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام شیعہ کو جاہل دیکھنا بالکل پسند نہیں کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ جہالت ہوتی ہے وہیں پر یہ شبہات سامنے آتے ہیں۔ اگر صحیح جگہ سے انسان صحیح معلومات حاصل کرے گا تو انشاءاللہ ان سارے شبہات اس کے پاس اس کا جواب موجود ہوگا، یا اصلاً اس کے ذہن میں یہ شبہات پیدا ہی نہیں ہوں گے۔